بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے 11ویں پارے سے تلاوت کلام پاک کا آغاز کیا ہے جی، اور الحمدللہ سورہ توبہ کا بقیہ حصہ تلاوت کیا اور سورہ یونس شریف کو مکمل ہم نے تلاوت کیا۔ جو سورہ توبہ کا مضمون آج ہم نے پڑھا ہے وہ ہے مسجد ضرار کے بارے میں، کہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے جو لوگ مسلمانوں کی فتح کے بعد، یہی منافق نہیں شریک ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ مسلمان شریک ہوئے، منافق شریک نہیں ہوئے، تو جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی تو یہ قسمیں کھانے لگ گئے، اور ان کے ناموافق رویے کی وجہ سے ناراض مت ہوں، یہ جہنمی ہیں، دنیا میں دوہرا عذاب اور آخرت میں عذاب عظیم ان کا مقدر ہے۔ اب یہ جب ہم کہتے ہیں نا جی بات کہ ہر مسجد ایک جیسی نہیں ہوتی، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر مسجد ایک نہیں ہوتی، کہ ہے مسجداً ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب اللہ و رسولہ، یہ ابھی ہم نے قرآن سنا ہے، یہ آیات قرآنی ہیں، اور باقاعدہ لفظ مسجد کا استعمال کیا ہے، مسجداً ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا، مومنوں کے درمیان وہ آپس میں فساد ڈالتے ہیں، پھڈا ڈالتے ہیں، لڑائی ڈالتے ہیں، جھگڑا ڈالتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی سکھاتے ہیں۔ یہ وہ 12 لوگ تھے منافقین، جنہوں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف پروپوگنڈا کرنے کے لیے مسجد کو تعمیر کیا، کہ یہاں پر یہ ہمارا بظاہر تو یہ مسجد ہوگی بظاہر، لیکن اس کے اندر ہم کیا یعنی صحابہ کے خلاف ہم یہاں پہ پلاننگ کریں گے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کریں گے، ہم اسلام کے خلاف پلاننگ کریں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو اگرچہ اس کے نام پر بنائی گئی تھی، اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ فرمایا محبوب چاہے میرا گھر انہوں نے بنایا، مجھے وہ گھر ہی نہیں قبول جس کے اندر میرے نبی کی، میرے محبوب کی اور تیرے یاروں کی بدخوئی ہو، ان کے خلاف کوئی سازشیں بنائی جائیں، ان کے خلاف بکواسات کی جائیں۔ آج اہل سنت و جماعت الحمدللہ وہ مسلک ہے جس کے دامن میں صحابہ کا دامن بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بھی ہے، اہل بیت کا دامن بھی ہے، اولیاء اللہ کا دامن بھی ہے۔ حضرت جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کو کھولیے، آپ کو وہ درخشاں جو ہے نا روشن پہلو قرآن کے نظر آئیں گے، کہ جس میں اہل سنت کا خوشبودار عقیدہ آپ کو ملے گا۔ اللہ کی قسم پورے قرآن پاک میں اللہ نے حضور کے صحابہ کو گالی کبھی نہیں دی، تو آج جو حضور کے صحابی کو گالی دے وہ قرآن کی تعلیمات لے کے بیٹھے۔ اولیاء اللہ کے خلاف اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں کی، اولیاء الشیطان کے بارے میں بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی عظمتیں، شانیں، رفت۔ اب مجھے صرف اتنا بتائیے گا، ابھی انشاءاللہ ہم سورہ کہف پڑھیں گے، ولی تو ولی رہے، کیا اصحاب کہف کے ساتھ شامل ہونے والا کتے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ او بابا، اگر ان کے ساتھ کتا بھی نسبت کرتا ہے، انشاءاللہ ہم وہ بھی پڑھیں گے، سورہ نحل بھی پڑھیں گے، شہد کی مکھی کے بارے میں بھی پڑھیں گے، ہم سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ بھی پڑھیں گے جس میں ان کے ہدہد کا بھی ذکر ہے، ہم یونس علیہ السلام کا تذکرہ بھی پڑھیں گے جس کے اندر ان کی مچھلی کا ذکر ہے۔ حضرت مجھے بتاؤ مچھلی کا ذکر کرنے کا کیا مقصد تھا؟ ہدہد کا کرنے کا کیا ذکر تھا؟ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر کرنے کا کیا؟ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے میرے سونوں کے ساتھ، میرے بندوں کے ساتھ، میرے نبیوں کے ساتھ جو چیز بھی لگ جاتی ہے ہم اس کو بھی شان والا بنا دیتے ہیں۔ اب کتے کی کیا یار، کیا اوقات ہے، لیکن اللہ نے اس کو قرآن میں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ وہاں تک کہ اس کے بیٹھنے کا انداز بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان کا کتا ایسے بیٹھا ہوا تھا، بہے پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا۔ کیا بات ہے جی! جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ اگر جانور بھی نسبت کرے تو قرآن ان جانوروں کا بھی ذکر کرتا ہے، تو میرے نبی کے ساتھ جب صحابہ کرام کی نسبت ہو گئی، تم ان کی عظمت کے ساتھ کیوں نہیں ذکر کرتے؟ ان کا احترام کے ساتھ کیوں نہیں ذکر کیا جاتا؟ ان کا پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آقا جی رب کریم نے ارشاد فرمایا، پیارے محبوب اس مسجد کو میں قبول نہیں کروں گا، اس کو گرا دو۔ اس کو گرا دیا گیا، مسجد کو جلا دیا گیا۔ پھر وہ جگہ جہاں پر حضرت
بنایا گیا یا جو بھی مکان بنایا گیا، مسجد تو ختم کر دی، پلاٹ ہو گیا سیدھا، وہاں پہ جو بھی گھر بنا اس گھر کی نحوست اتنی تھی، وہاں پہ جو بھی آ کے رہتا تھا اس کو اولاد ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہاں پر اگر مرغیاں رہتی تھی وہ بھی انڈے نہیں دیتی تھی، کبوتر رہتے تھے وہ بھی انڈے بچے نہیں کرتے تھے، اتنی نحوست پڑ گئی تھی۔ حضرت اللہ والوں کا ساتھ قرآن ہمیں کہتا ہے اگر تم لوگے تو اس دنیا میں بھی برکتیں ہیں، آخرت میں بھی برکتیں۔ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جناب گھر میں بیٹھے بیٹھے جنتی ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن یقاتلون فی، یہ ہم نے سارا آج پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں کے بدلے میں، قتال فی سبیل اللہ کے بدلے میں جنت کا سودا کر دیا ہے تم سے۔ ہم یہ کہنا جی ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی پڑے گی اور ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا ہوں، جو ایمان آپ کو گھر سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لا سکتا نا، وہ ایمان آپ کو یہاں سے جنت بھی نہیں لے جا سکتا۔ جو ایمان آپ کو گھر سے اٹھا کر کے مسجد میں نہیں لا سکتا نا حضرت، وہ آپ کو جنت میں نہیں لے کے جا سکے گا۔ میں 4 دن سے مسلسل بخار کی کیفیت میں ہوں، میرا پسینے سے برا حال ہوتا ہے، میرے سے کھڑا نہیں ہو جاتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ زندگی میں یہ دوبارہ نصیب نہیں ہوگی کڑیاں۔ ہم دوائی کھا لیں لیکن چل رہے ہیں، زبردست چل رہے ہیں، کیونکہ یہ گھڑیاں دوبارہ نہیں نصیب ہونی بھائی۔ یہ جو رمضان کی برکتیں گئیں پھر گئیں، سارا سال گزرتے رہو لیکن یہ برکتیں دوبارہ نصیب نہیں ہوں گی۔ پھر سارے مہینے بھی آئیں گے، سب کچھ آئے گا، لیکن رمضان دوبارہ نہیں آئے گا۔ اور جو یہ گزر گیا سو گزر گیا، یہ لمحہ اب دوبارہ ہماری زندگی میں نہیں آنے والا، تو میں اس لمحے کو ضائع کیوں کروں؟ ہم اگر آج قربانی دیں گے واللہ باللہ تعالیٰ اللہ ہمارے لیے آگے عظمتیں اور ہمارے لیے بہت بڑا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس میں ذکر فرمایا کہ ہدایت کے بعد گمراہ کرنا یہ شان خداوندی نہیں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو ہدایت دے دی نا تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ نہیں کرتا۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جب اللہ تعالیٰ کسی کی ہدایت کا، اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ایمان سے بتانا یار، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت عبد الرحمن، حضرت حذیفہ، یہ تمام صحابہ کو عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت کس نے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے۔ رضا کا سرٹیفکیٹ اللہ نے جاری کیا۔ میری آج کسی کے ساتھ بنتی ہے نا، مجھے نہیں پتا کہ اگلے 5 سال کے بعد میری اس کے ساتھ بنے گی یا نہیں بنے گی، مجھے نہیں پتا، کیونکہ مجھے غیب کا علم نہیں۔ میرے رب کو اس کائنات کے آخری سیکنڈ تک کے ہر امر کا پتہ ہے۔ جب میرا رب رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کر رہا تھا تو کیا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے محبوب کے مرنے کے بعد، وصال کے بعد جو ہے یہ مرتد ہو جائیں گے؟ یہ لوگ جب صحابہ کو برا کہتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، یہ معاذ اللہ اللہ کے علم پر جو ہے اعتراض اٹھاتے ہیں کہ رب کو نہیں پتا تھا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب نے پہلے تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی میں راضی ہو گیا، میں نے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میں نے سب کے ساتھ وعدہ کر لیا، جنت کا وعدہ کر لیا، اور پھر بعد میں جب حضور کا وصال ہو گیا پھر وہ مرتد ہو گئے۔ یہ تو معاذ اللہ کے علم کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کرنے والی بات ہے۔ پھر اس کے بعد یاد رکھیے، بخاری شریف کتاب الصلاۃ کے اندر ایک روایت ہے، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ابتدائے اسلام کی بات ہے، آپ نے نالین شریف پہنے ہوئے، جوتے مبارک پہنے ہوئے، تو آپ کے نالین شریف کے ساتھ نا کوئی نامناسب چیز لگ گئی، تو پہلے جوتوں کے ساتھ ہی نماز ہوتی تھی، نماز پڑھ رہے تو جبریل امین آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پاک ہیں، مطہر ہیں، یا رسول اللہ آپ کے نالین کے ساتھ کچھ نامناسب چیز لگ گئی، یا رسول اللہ آپ جوتے اتار دیجئے۔ حضور نے نالین اتار دی نماز پڑھتے ہوئے، اور جیسے ہی حضور نے اتارے صحابہ نے ساروں نے اتار دی، بھائی حضور نے اتارے صحابہ نے بھی اتار دی۔ سلام پھیرا، حضور نے پوچھا بھائی مجھے تو جبریل نے آ کے کہا تھا اپنے نالین اتار دو، تمہیں کس نے کہا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتہ جبریل آئے یا نہیں آئے، ہم تو یہ جانتے ہیں میرا سونا کیا ادا کر رہا ہے، ہم تو سونے کی ادا کر کے ہم اسی میں راضی ہیں، ہم تو آپ کو دیکھ رہے تھے سونا، آپ نے نالین اتارے ہم نے بھی اتار دی۔ ایک اتنی سی نامناسب چیز حضور کے نالین کے ساتھ لگ جائے، رب کو گوارا نہیں، نماز کے اندر ہی جبریل کو بھیج دیا، محبوبہ ابھی نالین شریف اتار دو، نامناسب چیز گل لگ گئی، اللہ معاف کرے،
اللہ سے ڈر کے حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے اوپر جو معاذ اللہ الزامات لگاتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں پتہ 18 قرآن کی آیتیں اللہ نے اس کی پاک دامنی میں اتاری ہوئی ہیں۔ 18 قرآن کی آیتیں، بابا ایک ہی آیت کافی ہوتی ہے، 18 آیتیں جس کی پاک دامنی پہ اتار دے، اس کو معاذ اللہ میرے تو زبان کامتی ہے وہ الفاظ کہتے ہوئے جو الزامات لگاتے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جب آپ بیمار ہوئے تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچایا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی مصلی رسول پر کھڑے ہو گئے۔ اچھا جی، یہ مختلف واقعات، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں حضور نے کچھ تھوڑا سا بہتری محسوس فرمائی، آقا جی تشریف لے آئے، اور جیسے ہی آقا جی آئے صحابہ کرام علیہ رضوان نے پیچھے سے ایسے کرنا شروع کر دیا کہ بھائی حضور آ گئے۔ حضور جیسے گزرتے جا رہے ہیں صحابہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے جہاں پہ آج کل ہمارا موذن کھڑا ہوتا ہے یہاں پہ آپ تشریف فرما ہوئے، جیسے ہی صدیق اکبر نے دیکھا حضور آئے پیچھے ہونے لگے۔ حضور نے فرمایا ٹھہر پڑھو نماز پڑھاؤ۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوں، صدیق اکبر آگے ہوں، یہ ان کی غیرت کو گوارا نہیں تھا، پیچھے ہو گئے۔ حضور نے آگے آ کے نماز پڑھائی۔ نماز ایک امام دو، ایک نماز شروع کس نے کی؟ صدیق اکبر نے۔ مکمل کس نے کی؟ امام الانبیاء نے۔ شروع کرنے والے صدیق اکبر، مکمل کرنے والے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی۔ اور میرے رب نے جس کو اپنے محبوب کا امام بنایا تھا، کیا اس کے ایمان کا رب کو کوئی نہیں پتا تھا؟ جو حضور کا امام بناؤ، پھر آج تک حضور کے 7 مزارات میں ہیں۔ عمر فاروق اعظم بھی، صدیق اکبر نے، یوں کہہ لیں کہ ان لوگوں کے ایمان کی گواہی خود رب کریم اور محبوب کریم عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت جی یہ تو وہ باتیں ہیں جو سیدھی باتیں، اب ان کے خلاف جانے والا ہمیشہ وہی بیچارہ گمراہ ہوگا۔ اللہ کی شان کو یا ان کی شان کو کیا فرق پڑے گا؟ انہوں نے جو عظمت، قیامت کے دن تک کوئی ماں کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کے اوپر میرا احسان ہے، لیکن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اوپر جس نے بھی جو احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ اس سے زیادہ عطا کیا ہے۔ ایک واحد صدیق ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں اتار سکا۔ یہ حضور کی ذات گرامی نہیں، اسلام کے اوپر آج بھی احسان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ان کے اوپر جو بکواس کریں، ایسی نہ مسجد قبول ہے، نہ ایسی درسگاہ قبول ہے، نہ ایسا کوئی مسلک ہمیں قبول ہے۔ ہم صدیق اکبر کے بھی غلام ہیں، فاروق اعظم کے بھی غلام ہیں، عثمان غنی کے بھی غلام ہیں، ہم شیر خدا کے بھی غلام ہیں، ہم پنجتن پاک کے بھی غلام ہیں، ہم حسن حسین کے بھی غلام ہیں، ہم ہر ایک اللہ والے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارتیں دے دی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں تبدیل ہوتے، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہو گیا۔ اللہ نے ان کو شانیں دے دی، اب بھائی کوئی شور مچاتا ہے پھر جو مرضی کریں۔ پھر ہم نے آج کے یہ پڑھا کہ جن لوگوں نے غزوہ تبوک کے اندر پیاس، مشقت، بھوک، گرمی، مصیبت، یہ تمام حالات جو ہے انہوں نے برداشت کیے ہیں، ان کو میرے رب کریم نے بہترین اجر سے نوازا ہے۔ پھر ہم نے جو اہم ترین مضمون پڑھا آج کا خاص، کہ ہر دور میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو دینی فقاہت سے مملو ہو، جو گناہوں کے اثرات بد کے بارے میں آگاہ کر۔ آپ کو یاد ہوگا سلیم صاحب تو یہاں تشریف فرما ہے اور دیگر ہمارے ساتھی بھی، میں نے جب قرآن پاک کی تفسیر شروع کی تھی تو سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو نماز ترجمے کے ساتھ پڑھائی تھی، یاد ہے آپ کو؟ نماز ترجمے کے ساتھ پڑھائی تھی، اور ایک گناہ کبیرہ میں آپ کو بتاتا تھا اور ایک اس کی نحوست بتاتا تھا۔ ہر گناہ کی ایک نحوست ہوتی ہے، ہر گناہ کی۔ مثلا میں ایک موٹی سی آپ کو کر دوں، فجر کی نماز جو لوگ نہیں پڑھتے حضرت ان کے گھر میں کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ یہ نماز چھوڑنے کا گناہ کبیرہ جو ہے
یہ اس کی نحوست ہے، اس گھر میں کبھی برکت نہیں آئے گی، وہ گھر والے ہمیشہ روزی سے پریشان ہی رہیں گے، خرچوں سے پریشان ہی رہیں گے، تنگ ہی رہیں گے۔ ان کے پاس پیسہ بھی آ جائے گا نا، اللہ تعالیٰ اس پیسے میں برکت نہیں آنے دے گا، ٹینشن، ڈپریشن، گھر میں ناچاکی، لڑائی، میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنے گی، اولاد کہنا نہیں مانے گی۔ یہ نحوست صرف ایک نماز چھوڑنے کی۔ اللہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے ایک ایسی بھی جماعت رکھو جو گناہ تم کر رہے ہو نا، ان کی نحوستیں تمہیں بتائیں کہ یہ نحوست ہوگی جناب، جھوٹ بولنے سے یہ نحوست ہوگی، نماز چھوڑنے سے یہ نحوست ہوگی۔ ان کو ہم کہتے ہیں فقہائے کرام۔ فقہا ہر دور کے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ آج تو لڑائیوں والی جماعتیں آ گئی بھائی، آج تو جناب کوئی کسی سے جو اختلاف رائے بھی کرتا ہے تو وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے بڑی خوبصورت بات کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، محبوب جو ہے نا، میرا محبوب بڑا ہی حریص ہے تمہارے معاملے میں، بڑا ہی حریص ہے، وہ چاہتا ہے تم ساری جنت میں چلے جاؤ، ایک امتی بھی جو ہے میرا وہ جہنم میں نہ جائے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بڑی مہربان ہے، بڑی شفقت کرنے والا ہے، وہ چاہتا ہے تم ساری جنت میں چلے جاؤ۔ حضرت جنت کیسے ملے گی؟ حضور کے دامن رحمت سے جوڑنے سے ملے گی، میں نہیں جنت مل جانی۔ پھر سورہ یونس کی ہم نے ابتدا کی، اجرام کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میں نے 6 دنوں میں آسمان و زمینوں کو پیدا کیا اور پھر عرش پہ استوا فرمایا۔ آج لوگ نا جی اللہ کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں، آج لوگ اللہ کو سمجھتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ 6 دنوں کے اندر میں نے یہ کائنات کو بنایا ہے۔ حضرت جو آج کا دن ہے نا جی، یہ وقت کی پیدائش کے بعد کی صورت حال ہے۔ یہ آپ کا میرا معیار اور پیمانہ ہے کہ 24 گھنٹے کا دن ہوگا یا سورج کی ایک۔ اللہ کا کون سا دن ہے؟ وہ کون سے 6 دن ہیں جن 6 دنوں کے اندر میرے رب کائنات نے کائنات بنائی ہے، زمین و آسمان بنایا۔ بھائی یہ دن رات تو یہ تو سورج کے بعد کی بات ہے نا، سورج کے ایک روٹیشن کو آپ دن رات کہتے ہیں نا، لیکن وہ دن کون سے تھے جن دنوں میں میرے رب نے یہ کائنات بنائی، زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، یہ سارا کچھ بنایا۔ اور جو مخلوق میرے رب کے دن کا اندازہ نہیں کر سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ میرے رب کا ادراک کرے گی۔ جب ہم حضور کی شان بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑے عجیب بات کہتے ہیں دیکھو جی یہ سنی حضور کی شان بیان کرتے ہیں، اللہ سے بڑھا دیتے، اللہ سے بڑھا دیتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ساری کائنات کی مخلوقات کی زبانوں کو اکٹھا کر کے، ساری کائنات کے ذہین فتین فقہاء علماء کی زبانوں کو، ذہانت کو اکٹھا کر کے ساری تعریف لکھنا شروع کر دو، ساری کائنات مل کر بھی حضور کی تعریف کرے گے، پھر بھی رب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیا بات کرتے؟ میرا رب کہتا ہے جو قرآن پاک میں ہم نے پڑھا، 7 سمندر ہو جائیں، ایسے 7 سمندر اور لے آؤ، جتنی کائنات کے درخت ہیں وہ سارے کلمے بنا لو، لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ، اللہ کی صفاتیں لکھتے جاؤ لکھتے۔ سمندر ختم ہو جائیں گے، کلمے گس جائیں گی، تیرے رب کی صفات ختم نہیں ہوگی۔ یہ تو میرا رب کہہ رہا ہے، تو اس سے بڑا جاہل آدمی کون ہے جو کہتا ہے یہ خدا سے بڑھا دیتے ہیں؟ میرا اللہ کہتا ہے تو لکھ نہیں، اس کی صفات نہیں لکھ سکتا، اس کی صفات نہیں پوری کر سکتا۔ اور کجا کے ہم ذات پر شروع کریں گے بات، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ علی ہے، وہ عظیم ہے، وہ المتکبر ہے، وہ الجبار ہے۔ پہلے تو صفاتیں پوری کرو نا، پھر ذات کے اوپر بات کریں گے، جس کی صفات کائنات میں کوئی مخلوق نہیں لکھ سکتی۔ پھر اب ساری ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ ہم تو یہ کہتے ہیں وہ کائنات کی ساری زبانیں بھی حضور کی تعریف میں لگ جائیں تو رب کریم کے برابر نہیں ہو سکتا، محبوب کی شان کا حق نہیں ادا ہو سکتا، رب کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، اس کو عطا کیا گیا ہے۔ کتنا دیا اس نے اور کتنا لیا اس نے، نہ مجھے پتا ہے نہ کسی کو بتایا گیا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، ہے جی، ان هو الا وحی، نہیں وہ کیوں سی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، جو ہم نے محبوب کو وحی کی سو کی، تمہیں کیوں بتائیں؟ فاوحى الى عبده ما، میں کتی جو کی تھی
تینوں کوئی دسی بھئی کیا رب نے کیا دیا، اس نے کیا لیا؟ نہ کوئی جاننے والا ہے، دینے والا جانے یا لین والا جانے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں لوگ جو بیان کرتے ہیں ان کو میں احادیث سیاستہ کی حدیث کا میں حوالہ دینا چاہوں گا کہ حضور آئے فجر کے بعد، آپ نے دنیا کی ابتدا سے شروع کی بات، زور کا ٹائم ہو گیا، سارے بیٹھے ہوئے تقریر چل رہی ہے، زور کی نماز ہو گئی، پھر حضور نے تقریر شروع کر دی، پھر چل رہا ہے جناب بیان، چلے جا رہا ہے، عصر کا ٹائم ہو گیا، عصر کے بعد پھر نماز ہوئی، پھر چلتا گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، سارا دن حضور تقریر کرتے رہے، سارا دن صحابہ سنتے رہے، اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم حضور نے ابتدا سے لے کے انتہا کا سب کچھ ہمیں بتا دیا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، ہر ایک چیز کے بارے میں حضور نے ہمیں بتا دیا، جس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا، حضور نے تو سارا کچھ بتا دیا۔ ہاں جی، پھر ہم نے جو آج ہم نے پڑھا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیے ہیں، یہ قرآن من گھڑت نہیں ہے، چیلنج اس جیسی اللہ کہتا ہے اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، پھر ہم دیکھتے ہیں تم میں سے کون ہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے کہ دو چیزیں اللہ کی الوہیت پر دلیل ہے، دو چیزیں اللہ کی وحدانیت پر الوہیت پر دلیل ہے۔ پہلی دلیل یہ کہ قرآن جیسی کتاب کائنات میں کوئی دوبارہ ماں کا لال نہیں لکھ سکا، دوسری حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کائنات میں کوئی دوسری نہیں۔ یہ دونوں دلیلیں خدا کی وحدانیت پر، ان جیسی کوئی دلیل لے آؤ ہم مان جائیں گے جناب۔ اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ تو میرے مصطفیٰ کریم ہیں، آقا جی نے جس گدھے کے اوپر سواری کی ہے کائنات میں اس گدھے جیسا کوئی گدھا نہیں رہ سکتا، ہاں اس جیسا کوئی نہیں آ سکتا۔ ہاں جی، پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اسلام فطرت کے بارے، اسلام دین فطرت ہے، اس کے بارے میں عرض کیا اور نصیحت فرماتے ہوئے میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا قیامت برحق ہے، قیامت کے مقابلے میں دنیا کا یہ دن ایک گھڑی محسوس ہوگا، یہ یعنی جتنی ہماری 70 80 90 سال جو ہے نہیں، یہ ہم کل قیامت والے دن جب ہم کھڑے ہوں گے ایسا لگے گا جیسے ہم نے صرف 1 گھنٹہ ہی دنیا میں گزارا ہے۔ تو 1 گھنٹے کی خاطر بندہ اتنی جو ہے نا وہ برباد کر دے، اللہ کہتا ہے یہ دانائی نہیں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اللہ کے مومن متقی ولیوں کو کوئی خوف غم نہیں، انہیں دنیا اور آخرت کی بشارتیں ہیں، ایسے کلمات الہی جو بدلتے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا کہ جب تک اللہ کے نبی کے دامن کے ساتھ جڑے رہے بچے رہے، جیسے ہی اللہ کے نبی کا دامن چھوڑا غرق ہو گئے، پوری دنیا آج گواہ ہے۔ اچھا جی، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کا قصہ میرے رب کریم نے بیان فرمایا، پھر یونس علیہ السلام کا قصہ، پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ابتدا فرمائی۔ حضرت اس کا بقیہ حصہ تو انشاءاللہ سورہ صافات کے اندر تفصیل سے آ جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک بات تو واضح کر دی، اس کائنات عالم کے اندر جو مقام عزتیں میرے رب نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی ہیں وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں۔ مچھلی لے گئی پیٹ کے اندر، اس نے کھایا نہیں، جس طرح تبرک کے طور پر ہم جیب میں لنگر رکھ لیتے ہیں، مچھلی نے پیٹ میں اللہ کے نبی کو رکھ لیا کہ چلو اللہ کے نبی۔ اب آپ دیکھیں دنیا کے اندر ہر جانور جب تک ذبح نہ کیا جائے وہ حلال نہیں ہے، لیکن واحد یہ مچھلی ہے اللہ کے نبی کی نسبت کی وجہ سے جو بغیر حلال کیے ذبح کیے یہ حلال، بغیر ذبح کیے حلال ہے، اللہ کے نبی کی نسبت ہے جی۔ پھر یہاں پر عظمت قرآن کا ذکر کیا گیا اور آفاقی چیلنج اللہ وحدہ لا شریک کے دلائل توحید اللہ وحدہ لا شریک نے بیان کیے۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، یہ تھا جی نوح علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ یاد رکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا اگرچہ نبی نوح کا بیٹا تھا لیکن نبی کے راستے پہ نہیں چلا، اللہ کہتا نہیں محبوب پیارے نبی یہ تمہارا بیٹا نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔